بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے جمعہ کی فرضیت کے بارے میں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری 452۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم با اعتبار تربیت میں سب امتوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن حساب کتاب جنت میں جانے کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے۔ یہاں یہود نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب ضرور دی گئی تھی، پس جمعے کے دن عبادت کرنا ان پر فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کر دی۔ پس سب لوگ اس بات میں ہم سے پیچھے ہیں۔ یہود کا دن کل ہفتہ اور نصارہ کا دن پرسوں یعنی اتوار ہے۔ جمعے کے دن خوشبو لگانا مسنون ہے۔ حدیث مبارکہ 493۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن نہانا ضروری ہے، اور یہ کہ مسواک کرے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مثلاً غسل جنابت کے خوب اچھی طرح کرے، غسل کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک گائے صدقہ کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک سنگوں والا مینڈھا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلے جو گویا اس نے ایک مرغی صدقہ میں دی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلے تو اس نے گویا ایک انڈا صدقہ میں دے دیا۔ پس جس وقت امام خطبہ دینے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے اندر جاتے ہیں اور ثواب کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے تیل لگا کر جانا مسنون ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو طہارت کرے، پھر بالوں کو تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تفریق نہ کرے، پس جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، اس کے بعد جس وقت امام خطبہ دینے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعہ اور گزشتہ جمعے کے درمیان ہو گئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعے کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو اچھی طرح دھو ڈالو، اگرچہ تم جم بھی نہ ہو، اور خوشبو کا استعمال کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بولے کہ غسل تو ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ اس کا اصل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن خوشبو کو میں نہیں جانتا۔ جمعے کے دن عمدہ سے عمدہ لباس جو میسر ہو پہنے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد کے پاس دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مول لے لیتے اور اس کو جمعے کے دن اور قاصدوں کے سامنے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پہن لیا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تو وہی شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد کہیں سے اسی قسم کی کئی ریشمی جوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے ایک ہلا ریشمی جوڑا دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یہ دے دیا، حالانکہ آپ ہلا عطارد کے بارے میں کچھ ارشاد فرما چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کو اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اس کو پہنو۔ پس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہلا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا پہنا دیا۔ جمعے کے دن مسواک کرنا مسنون ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری 498۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے لوگوں کی تکلیف مشقت کا خیال نہ ہوتا تو بے شک انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مسواک کی فضیلتوں کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے، جمعہ کے دن فرض کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں السجدہ، سورہ سجدہ اور هل اتی علی الانسان حی من دہر، سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ گاؤں اور شہروں دونوں میں جائز ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، تم سب لوگ مسول یعنی حاکم ذمہ دار ہو اور تم سب لوگوں سے تمہاری رعیت کے بارے میں باس پوس ہوگی۔ امام بھی موصل ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں باس پوس ہوگی، اور مرد اپنے گھر میں موصل ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں باس پوس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں موصلہ ہیں اور اس سے اس کی اور رعایت کی بابت باس پوس ہوگی، اور خادم اپنے آقا کے مال میں موصل ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں باس پوس ہوگی۔ راوی ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا، آدمی اپنے باپ کے مال میں مسول ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بابت باس پوس ہوگی، اور تم سب کے سب موصل یعنی حاکم ہو اور تم سب سے تمہاری رعایت کے بارے میں باس پوس ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔